पूछने की क्या जरूरत थी कि क्या खान साहब खाते क्या हैं, मुझे बताएं। ये मैं हैरान हूँ इस तरह की बातों पे, इतनी ओपनली ये बातें हो रही हैं। अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ ने आज कहा कि ये पीटीआई जो है इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जमात है। यार किसी बंदे का नाम लो यार, वो किसी बंदे का नाम लो, ये तो वो लोग हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि इन्होंने हड्डियों से इन्होंने गोश्त निकाल लिया है, हड्डियां रह गई हैं, ठीक है। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था बाजवा जवाब दो। नवाज शरीफ का एक और है कि इन जनरलों को, गद्दारों को पाकिस्तान के झंडों में क्यों दफन कर रहे हैं। एवन फील्ड के बाहर वो हर इतवार को जाके शैतान को कंकर मारते हैं। उसको भी नहीं इतना मारा होगा, कुलभूषण को भी जितना इनको मेरे ख्याल में मार पीट किया। अब तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके हम वॉरियर थे, ठीक है। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था बाजवा जवाब दो। अगले को मतलब 4-4 घंटे तक आप मारते रहो और उसको पानी का भी ना पूछो, जब पानी दो तो आप बदबू वाला पानी दो। मरियम नवाज क्या है, फितना झूठी, वो तो झूठों का फितना है। और बहुत ही गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है उनके साथ, और मुझे नहीं लगता कि एज अ मुस्लिम और मुस्लिम कंट्री में ये सज़ा इस तरह होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक प्रोटेस्ट है वो जारी है शहबाज गिल के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेसिकली शहबाज गिल का जो एक केस है, उस केस में जो उनने कहा, और इस हवाले से ओवरऑल जो उनकी स्ट्रेटजी है वो क्या होगी। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अब तक जो कुछ हुआ, क्या शहबाज गिल से वाकई गलती हुई है, और अगर गलती हुई है तो क्या इसकी यही सज़ा बनती है? देखिए, गलती हुई है, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, लेकिन मुझे बताएं कि ये इतनी बड़ी गलती है क्या? उन्होंने कोई दहशतगर्दी कर दी थी क्या? कुलभूषण सिंह को भी शायद इतना उसको भी नहीं इतना मारा होगा, कुलभूषण को भी जितना इनको मेरे ख्याल में मार पीट गई है। अब तो सब ने कह दिया, जियो ने भी कह दिया, हामिद ने भी कह दिया कि ये उनको टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे बताएं, ये पाकिस्तान है। अगर ऐसी गलती थी उनसे माफ़ी मंगवा लेते, वो माफ़ी मांग लेते। देखिए, ये बातें जो है ना, सबको नज़र आ रही है कि क्या वजह है। टॉर्चर की वजह सबको पता है कि क्या है। हम क्या बच्चे बैठे हैं इधर, हमें पता है कि सारा कुछ। असल में तो निशाना खान साहब है ना। ये पूछने की क्या जरूरत थी कि क्या अब खान साहब खाते क्या हैं, मुझे बताएं। ये मैं हैरान हूँ इस तरह की बातों पे, इतनी ओपनली ये बातें हो रही हैं। तो और मुझे आज का भी जो दिन हुआ है, मुझे बहुत दुख हुआ है कि कितना पढ़ा लिखा आदमी, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। वो पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, उसने गलती की है, हमें इस पर मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन गलती क्या इतनी बड़ी, क्या बाकी लोगों ने जो किया उनको भी पकड़े ना, जो नारे लगवाते थे उनको भी तो पकड़े। अच्छा, ये बताइए, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है या फौज के खिलाफ है, क्या वाकई ऐसा है? तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके हम वॉरियर थे, हम 5th जनरेशन वॉर के वॉरियर थे। हम लोग खड़े होते थे जब ये लोग जो थे ना नारे लगवाते थे, ये जो जैसे दहशतगर्दी है, हम खड़े हो जाते थे उनके मुकाबले में। यकीन करें, मुझे इतना दुख होता है ये बात सुन के। और ये बड़ा ओपनली हुआ, ओपनली पूरी दुनिया में ये कहा जाता था कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट है वो तो प्रो आर्मी, प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। और आप गरीदा फारूकी के पुराने ट्वीट्स निकाल के पढ़ लें। उनका आज बड़ी वो बातें करती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू लिया है बिलावल का इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि बिलावल जो है ना, ओनली लीडर जो मिलिट्री को, जो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर सकता है। यानी कि इमरान खान नहीं चैलेंज करता, क्योंकि सारी गवर्नमेंट जो है वो मिलिट्री उनके साथ है, आर्मी के साथ है। ये तो बात करने वाली है ही नहीं। क्या हम 2 साल पहले हम मरे हुए थे, हमें नहीं पता कि हम क्या थे? ये तो 4 महीने की बात है। और हमने एक बात आर्मी के खिलाफ क्या कभी की, मुझे बताएं। हमारा फौज, हमारा फख्र, ये मैं बहुत क्लियर है। हम, खान साहब ने भी ये क्लैरिटी दी हमें। हम अपने कुछ शिकवे कर सकते हैं कि कुछ फैसलों पे बात कर सकते हैं, लेकिन फौज और फौज के शहीद वो हमारा फख्र है। अच्छा, ये आज ख्वाजा आसिफ ने भी बात की कि इमरान खान जो है वो एक घिनौनी साजिश कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं तो उनको भी लॉन्च कर रहे हैं। क्या ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि इन्होंने हड्डियों से इन्होंने गोश्त निकाल लिया है, हड्डियां रह गई हैं, ठीक है। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था बाजवा जवाब दो। नवाज शरीफ का एक और है कि इन जनरलों को, गद्दारों को पाकिस्तान के झंडों में क्यों दफन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं और अब उनको लॉन्च किया जा रहा है। तो मैं शर्म ही कर सकती हूँ, दुख ही कर सकती हूँ, लेकिन हम खड़े रहेंगे, हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। देखिए, जुल्म तो बेगुनाह किसी के साथ भी, मतलब विदाउट किसी रीज़न के ना, आप किसी पे भी जुल्म करते हो वो गलत है, चाहे वो फिर कोई मर्द है, औरत है, बच्चे हैं। और हमारी हुकूमत जो है हमेशा से औरतों पे तो जुल्म करती आई है, बच्चों पे भी करती आई है और मर्दों पे भी कर रही है, और जैसे कि कर रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर उन्होंने कोई बयान गलत दिया है, ठीक है, तो नौज़बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हम लोग कोई खुदा तो नहीं है ना कि हम लोग खुदा बन जाए और किसी को मतलब इस तरह से तोड़ के मार दें। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख कामरान है। अच्छा, ये बताइए, जो शहबाज गिल ने गुफ्तगू की और उसके बाद जब आप लोगों को प्रोटेस्ट करने का ये मकसद है, ये बेसिकली है क्या, क्यों? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम चैनल्स का
جو کہ کوئی یوٹیوب پہ ہے یا فیس بک پہ ہے یا گو کہ وہ کسی بھی ملٹی میڈیا پہ ہے، جو ہماری آواز کو اوپر تک لے کے جاتے ہیں، جس سے ہمارا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بندے کتنے اکٹھے ہوئے ہیں. جو لوگ بندے نہیں گن سکتے، ایٹ لیسٹ ہم آپ کے توسل سے، آپ کے چینل کے وسیلے سے ہم لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی آ کے گیدرنگ دیکھیں، یہ تو صرف 2 نیشنل اسمبلی کے حلقوں کی جو ہے وہ گیدرنگ ہے، تو آپ یہاں پہ آ کے گن لیں. میں تہہ دل سے آپ کا مشکور بھی ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور آپ لوگوں نے ہمارے اس پروٹیسٹ کو جو ہے وہ آنر کیا اپنے چینلز کے تھرو. سیکنڈلی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ بڑا ہی پیسفل پروٹیسٹ ہے اور ہم لوگوں نے آپ کے سامنے جو واک کر کے ہم لوگ آئے، ہمارے ساتھ قیادت بھی موجود تھی. ہمارا اس کے اوپر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خدا را اے گورنمنٹ ہوش کے ناخن لو، چینلز کو بند مت کرو. 6-7 ہزار لوگوں کی روزی روٹی کا معاملہ ہے. اگر تو تم کوئی ہمارے ساتھ ایفیڈیوٹ سائن کرتے ہو کہ تم ان کو پہنچا دو گے ہر مہینے ان کی سیلری کے مطابق، تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ ایشو نہیں کہ تم چینل بند کر دو گے تو خان صاحب وہاں پہ نہیں آئیں گے. ہمارے پاس اور بہت سے ملٹی میڈیا چینل ہیں یا ملٹی میڈیا سورسز ہیں کہ ہم وہاں پہ آ سکتے ہیں، جہاں پہ ہم نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ بیرون ملک پاکستانیوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ حق اور سچ کی آواز ہے. عمران خان نیازی اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، شہباز گل کے حوالے سے میں نے آپ سے پوچھا کہ ان کا جو کیس چل رہا ہے، ابھی ان کے ریمانڈ بھی 2 روزہ منظور ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے اب پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، کس طریقے سے وہ آگے لے کے جائیں گے؟ دیکھیں، ہماری اسٹریٹجی تو بالکل کلیئر ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ 10 سال کے بچوں کو اٹھا کے اس طرح جیل میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اور کسی کو آپ ہراساں کریں گے، کسی کے گھر جا کے کسی کی خاتون کو اٹھا لیں گے، تو یہ چادر اور 4 دیواری کا تقدس جب آپ پامال کریں گے تو ہم صرف آپ کے آگے ہاتھ جوڑ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، تم جسمانی ریمانڈ لے لو. جو 2 دن تم نے پہلے کی ہے وہ 2 دن بعد اور تم نے جسمانی ریمانڈ لے لیا، تو انشاءاللہ مرد کلندر مرد مجاہد کھڑا رہے گا. اس سے آپ کوئی بھی کوشچننگ کر لے وہ آپ کو سیم آنسر ہی دیں گا. اگر آپ یہ کوشچن کریں کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، جس چیز کا علم نہیں ہے شہباز گل صاحب کو، تو وہ اس کا آنسر کیسے دے سکتے ہیں؟ جس کا ان کو علم ہے اس کا جواب وہ بڑے دھڑلے سے دیتے ہیں. اچھا، یہ خواجہ آصف نے آج کہا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے اسٹیبلشمنٹ مخالف جماعت ہے یا فوج کے مخالف ہے، کیا آپ لوگ واقعی ایسا ہے؟ یار کسی بندے کا نام لو، یار وہ کسی بندے کا نام لو. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں ایک ملٹی میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، ان محترم کو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس حمزہ شہباز کے علاوہ کوئی قیادت نہیں ہے؟ تم لوگوں کو 50 سال ہو گئے یہاں پہ اٹھاتے ہوئے اور کرتے ہوئے سسٹم. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے آگے سے ہنس کے کہا میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا. تو اگر آپ نے ایسی سیاست کی ہے 30 سال 40 سال سیاست کرنے کے بعد آپ ایک 27 سال 30 سالہ لڑکے کے پیچھے کھڑے ہیں، تو میرے خیال سے آپ کو جو ہے سیاست کو خیر بات کہہ دینا چاہیے. گھر بیٹھ کے اللہ کریں اور خدا را ہمارے لیے بھی دعائیں کریں. ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں آپ کے لیے کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کرتا. کسی بندے تے بارش بندہ بولے تے گل بھی ہے. اچھا، یہ بتائیے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نائل بھی کروائیں گے اور نواز شریف واپس آ رہے ہیں، تو کیا یہ آپ عمران خان کے لیے ویسے خطرہ ہوگا نواز شریف کی واپسی؟ سر آپ یہ میرے سے لکھ کے لے لیں، نواز شریف صاحب آئیں تو صحیح. میں تو کہنا کہ ایک بار آور تو صحیح پائی جان. میاں صاحب 8 ہفتے کتنے گئے؟ تو 8 ہفتے، یہ 8 سال 800 سال بھی نہیں آندے. جو کہتے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو بہت سارے دوست ہیں، وہ میرے بڑے بھائی انگلینڈ سے اس ٹائم پریزیڈنٹ کے الیکشن لڑ رہے ہیں، سوری پریزیڈنٹ سے نیچے جو سیٹ ہے اس کا الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایون فیلڈ کے باہر وہ ہر اتوار کو جا کے شیطان کو کنکر مارتے ہیں. ابھی کا واقعہ یہ ابھی کا واقعہ ہے، کوئی 4-5 لیڈیز گئی ہیں، ان لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کیا، تو ادھر کے لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ خدا دا واسطہ یہاں اینو اتھو لے جاؤ تو یہاں اینو ہی لے جاؤ. تو یہ بتائیے اوورآل جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہے اس کو کیسا آپ رسپونڈ کریں گے؟ ہم شہباز گل کے ساتھ جو کچھ بھی ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اسی لیے ہم یہاں پہ اکٹھے بھی ہوئے ہیں. پہلے دن سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں بھی بلایا جاتا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. اور بہت ہی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایز اے مسلم اور مسلم کنٹری میں یہ سزا اس طرح ہونی چاہیے. اگلے کو مطلب 4 گھنٹے تک آپ مارتے رہو اور اس کو پانی کا بھی نہ پوچھو، اور جب پانی دو تو آپ بدبو والا پانی دو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا نا. مطلب آخر ایسا کیا، ٹھیک ہے غلط بولا ہوگا لیکن آخر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ نعوذ باللہ ہم لوگ خدا بن گئے اس دنیا کے، کہ ہم لوگ کسی پہ اس طرح سے ظلم کرنا شروع کر دیں. اچھا، یہ ابھی خواجہ آصف نے ابھی پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فوج مخالف ہے یا اسٹیبلشمنٹ مخالف. کیا آپ لوگ فوج کے مخالف ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ تو فوج کے کبھی بھی مخالف نہیں ہیں. وی لو آر آرمی. ہم لوگوں کو ظاہر ہے ہماری سرحدوں پہ وہ کھڑے ہیں اور ہمیشہ سے
لیکن یہی خواجہ آصف وہ انسان ہے جو بولتا رہے کہ آرمی نے ہم مطلب پاکستانیوں کی مطلب کھالیں اتار لی ہیں اور مطلب ان کو نچوڑ کے مطلب ان کا خون پی گئے. ہمیشہ سے تو آرمی کے خلاف یہ لوگ باتیں کرتے رہے. اگر مریم نواز کے آج بھی آپ لوگ جلسوں کے کلپس اٹھا کے دیکھیے تو اٹس مریم نواز جو ہمیشہ سے کہتی ہے کہ نواز شریف نے آرمی اور مطلب اداروں کے بیچ میں لائن کھینچ لی ہے. نواز شریف، اگر آپ نواز شریف کے کلپس دیکھیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ نواز شریف کتنا آرمی کے اگینسٹ بولتے رہے. تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کی طرف مطلب وہ منہ کھول کے مطلب چلا کے بول رہے ہوتے ہیں آرمی یہ آرمی وہ، باجوہ صاحب یہ باجوہ صاحب وہ، ان کو آپ نہیں پکڑتے. مطلب آپ انٹرنیٹ کھول کے دیکھیں نا، کیا ان کے بیان وہاں پہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ نہیں ہے، یا ان لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ مطلب ان کے اوپر آپ کے ہاتھ نہیں ڈلتے. نہ مریم نواز، نہ رانا ثناء اللہ، نہ نواز شریف اور یہ جو بھی ہیں. لیکن آپ جو ہے ایک بندے کو پکڑ کے اس کی مطلب آپ اتنی دھلائی کر رہے ہیں، اس سے آپ اپنی مرضی کے بیان دلوانا چاہتے ہیں اور مطلب آپ جو ہے ایک ظلم کی انتہا کر رہے ہیں. اچھا تو یہ بتائیے پھر پاکستان تحریک انصاف کو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے، یا پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ ان کے چہیتے بن گئے اور پاکستان تحریک انصاف دشمن ٹھہرے؟ دیکھیے وہ پاکستان تحریک انصاف کو صرف اور صرف جو ہے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیشہ سے کرے. لیکن عزت اور ذلت دینے والا خدا کی ذات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو عزت ہی دی ہے. اب یہ لوگ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے بیانیے جو ہے لوگوں کے دماغ میں بٹھائیں. ان کی پارٹی کا ویسے بھی تو آپ کو پتہ ہے بیانیہ کوئی نہیں ہے، تو وہ صرف اور صرف جو ہے عوام کے دلوں میں اور آرمی کے دلوں میں پتہ نہیں کیا یہ لوگ چاہتے ہیں. جو ان کے طریقے پوری زندگی آرمی کے اگینسٹ آپ بولتے رہے اور اب اٹھ کے آپ کہہ رہے ہو کہ تحریک انصاف آرمی کے اگینسٹ ہے. ہم نے تو آرمی کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. مریم نواز بھی کہتی ہے کہ عمران خان جو ہے فتنہ خان ہے، ایسا ہی؟ مریم نواز کیا ہے فتنہ جھوٹی، وہ تو جھوٹوں کا فتنہ ہے. مطلب ہمارا وہ کیلیبری کوئین بھی ہیں، وہ قطری خط بھی ہیں، وہ پھر جو ہے آرمی کی دشمن بھی ہیں، وہ ایک ویڈیوگرافر بھی ہیں، وہ ایک آڈیوز بھی جو ہے وہ کلیکٹ کرتی ہیں اینڈ دین پھر ان کو وہ کرتی ہیں. مطلب مریم نواز کے عمران خان کیسے فتنہ خان ہے بھائی؟ پوری دنیا عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تھینک یو. اور وہ بھی اس کے بغیر کسی ابھی نہ کیس سٹارٹ تھا نہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ بھئی پہلے ہی ان کو اغوا بھی کر لیا گیا اور پھر ان کو تشدد بھی کیا گیا. ویری بیڈ، شدید مذمت کرتی ہوں میں. اچھا یہ بتائیے، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، فوج کے خلاف ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ کبھی بھی نہیں. دیکھیں نا، کبھی بھی ہمارے لیڈر جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے کبھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہم لوگ کیا ہیں، کچھ بھی نہیں. ہم فوج کے ساتھ ہیں، ہم سب ساتھ ہیں. یہ صرف ایک کنٹروورسی کریٹ کی جاتی ہے جو کہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ نواز شریف کی واپسی بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یا ان کی پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، فردر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمارے لیڈر کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ سچ کو نہیں دبا سکتے. پوری عوام کھڑی ہے، عوام کی طاقت کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ نہیں ہے.